تحریک کے جدید کے 3 اہم مطالبات: انتخاب خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ فرمودہ 20 دسمبر 1935۔ تحریک جدید کی ہدایتوں میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ ہماری جماعت کے افراد بیکار نہ رہیں۔ یاد رکھو، جس قوم میں بیکاری کا مرض ہو وہ نہ دنیا میں عزت حاصل کر سکتی ہے اور نہ دین میں عزت حاصل کر سکتی ہے۔ درحقیقت انسانی دماغ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض انسان علمی باتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور بعض لوگ بات کی نسبت بولنے والے کی پوزیشن کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ جو لوگ علمی باتیں سننے اور انہیں سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے سلسلے کے علماء کافی ہیں، لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھیں کہنے والا کس حیثیت کا آدمی ہے، اور وہ ہمیں اپنی باتیں سنانے کے لیے کن مقاصد کے ماتحت آیا ہے۔ دنیا میں عام طور پر اس وقت لالچ اور حرص کا دورہ ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے مبلغ صرف معمولی گزارا لیتے ہیں، اور درحقیقت سلسلے کے لیے ان کا کارکن بننا کوئی ملازمت نہیں بلکہ زندگی کو وقف کرنا ہے۔ مگر چونکہ وہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں عربی علوم اور دین کی کوئی قدر نہیں، اس لیے وہ مبلغ کو قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ لوگ ہر پیشے کی قدر سمجھتے ہیں، وہ ایک لوہار کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جب وہ ان کا کوئی کام کرے تو وہ اس کی مزدوری دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ وہ ایک بڑائی کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اس بڑائی کی مزدوری کے پیسوں کو اس کا جائز حق سمجھیں گے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ لوہار کے بیوی بچے ہیں اور وہ بھی کپڑے پہنتے اور روٹی کھاتے ہیں، اس لیے اس کی مزدوری ضرور دینی چاہیے۔ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ بڑھئی کے بیوی بچے ہیں اور وہ بھی کپڑے پہنتے اور روٹی کھاتے ہیں، اس لیے اس کی مزدوری کو نہیں روکنا چاہیے۔ اسی طرح وہ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر، ایک وکیل، ایک معمار، ایک درزی، ایک نائی اور دنیا کے دوسرے پیشہ وروں کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز اور مفید کام کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، خواہ ماہوار تنخواہ کی صورت میں یا روزانہ ادا کرنے کی صورت میں۔ مگر جب دین کا معاملہ آتا ہے تو وہ مبلغین کے متعلق یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے، نہ ان کی بیویاں ہیں نہ بچے، گویا وہ انسان نہیں بلکہ ملائکہ کی قسم کے لوگ ہیں، یا کم سے کم وہ ان کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق نہیں کہ کھائیں اور پئیں، اور اگر وہ کھاتے ہیں تو دوسروں کا حق چھین کے، جیسے کتے کو بعض دفعہ انسان اپنی روٹی ڈال دیتا ہے ان کو بھی کچھ دے دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی علم دین کی کوئی بات سنانے والا ان کے پاس جائے، چاہے وہ اس کی باتوں کی قدر کرے مگر وہ اسے ذلیل ترین وجود سمجھتے ہیں، حالانکہ جس کام کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہوتا ہے اگر اسے دیانتداری سے کریں تو وہ دنیا کا معزز ترین کام ہے۔ عام طور پر ہمارے ملک میں جن لوگوں کو شریف اور معزز سمجھا جاتا ہے ان سے اگر کوئی کہے کہ اپنی لڑکی ایسے شخص کو دے دو تو وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ تو ملا ہے، حالانکہ ملا کیا چیز ہے؟ ملا ہمارے ملک کا مذہبی رہنما ہے، مگر کچھ ان کے اخلاق بگڑ جانے کی وجہ ہے اور کچھ اس گزارے کی رقم کی وجہ سے جو وہ لیتے ہیں۔ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر لوگ انہیں ذلیل ترین وجود سمجھنے لگ گئے، مگر یہ احساس ان کو ڈاکٹر کے متعلق نہیں ہوتا، اور نہ ان کو یہ احساس ایک وکیل کے متعلق ہوتا ہے۔ وہ بڑے ادب اور احترام سے ایک ڈاکٹر یا وکیل کو فیس دیں گے، اس کی خاطر تواضع کریں گے، نام بھی عزت سے لیں گے اور بات کرتے ہوئے کہیں گے کہ بڑے آدمی جو ہوئے ہم ان کے مقابلے میں کیا ہے۔ بس ایک ڈاکٹر کی ڈاکٹری اور ایک وکیل کی وکالت کی ان کی نگاہوں میں وقعت ہے، لیکن دین اور اس کی اشاعت کرنے والے کی ان کی نگاہ میں کوئی وقعت نہیں، اور چونکہ ایک خرابی اور خرابیاں پیدا کر دیا کرتی ہے، اس لیے اس تحقیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس لعنت میں گرفتار ہو گئے کہ ان میں سے جتنی قومیں اپنے آپ کو شریف سمجھتی تھیں انہوں نے اس دینی کام کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی۔ کچھ شرفا جنہوں نے یہ کام اختیار کیا ذلیل ہو گئے،
اور کچھ ذلیل اس لیے اس کام کی طرف متوجہ ہو گئے کہ جب ہم آگے ہی ذلیل ہیں تو ایک ذلت یہ بھی صحیح، آخر جس کا سر پھر جائے گا اس کا باقی دھڑ اسے کیا کام دے سکتا۔ بقیہ حصہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جماعت احمدیہ کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنی من پسند ٹاپک کو سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں۔ میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔